الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ دینی بھائیوں، ہم آنے والے دنوں میں ایک عظیم بابرکت مہینے کا استقبال کرنے والے ہیں اور وہ ماہ رمضان ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس ماہ مبارک کی خصوصیات و فضائل کو جانے تاکہ اس کا ایمان مضبوط ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ اس میں عمل صالحہ کر سکے۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کا روزہ رکھنا عبادت ہے اور وہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ روزہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر روزہ توڑنے والے چیزوں سے پرہیز کرنے کا نام ہے اور یہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ امام بخاری و مسلم رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، متفق علیہ۔ بس ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک کا روزہ رکھیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر مکلف پر اس کا روزہ فرض کیا ہے اور اپنے بالغ اولاد کو بھی اس کا حکم دیں تاکہ ہم قیامت کے دن اپنی ذمہ داری سے شبقدوش ہو سکیں۔ اور اس کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اس میں سب سے عظیم و مقدس کتاب قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان شہر القرآن ہے، بس ہمیں چاہیے کہ اس میں بکثرت اس کی تلاوت کریں، اس میں تدبر اور غور و فکر کریں، نیز اس پر عمل کریں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ماہ رمضان کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اس میں لیلۃ القدر کی مبارک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلے کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں،
اس رات کی قدر و منزلت کی وجہ سے اسے لیلۃ القدر کا نام دیا گیا ہے، اور اس کا شرف میں سے یہ ہے کہ اس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، اور اس کی شان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں مخلوق کی تقدیر کا تعین فرماتا ہے، اور اس کی شرف میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس میں جبرائیل اور فرشتے اللہ کے حکم سے خیر کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور اس کی شرف میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے بندوں کے ان تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے جنہیں دوسری راتوں میں نہیں بخشتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کو تلاش کریں اور اس میں نماز و تلاوت، ذکر و دعا و دیگر عبادات کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ماہ رمضان کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ ماہ رمضان کا روزہ رکھے گا، اس میں اور شب قدر میں قیام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دے گا، جیسا کہ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اور ماہ رمضان کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اس میں شیاطین کو قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اس میں گناہیں کم کرتے ہیں، اور دوسرے ماہ کے مقابلے میں اس ماہ مبارک میں اللہ کی عبادت کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ بخاری مسلم شریف کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ جب ماہ رمضان آتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکر دیے جاتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، ماہ رمضان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ روزے کا اجر ثواب وزن و گنتی سے نہیں دیا جاتا، بلکہ بے حد و حساب دیا جاتا ہے۔ پس یہ ڈھال ہے جو قیامت کے دن بندے کے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال بنے گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی به یدع طعامه وشہوته من اجلی۔ ابن آدم کو ہر عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سوائے روزہ کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بلا حساب اجر ثواب دوں گا۔ بندہ میرے لیے کھانا اور شہوت کو ترک کرتا ہے۔ نیز بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ جو شخص ایک دن کا روزہ اللہ کے راستے میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اس کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں باجماعت نماز تہجد یعنی تراویح پڑھی جاتی ہے، جو باجماع علماء سنت مؤکدہ ہے، اور آدمی کا مسجد میں امام کے ساتھ باجماعت نماز تراویح پڑھنا اس کا اکیلے گھر میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی، پھر آپ نے لوگوں کو وہی نماز پڑھائی، پھر آپ نے دوسرے روز نماز پڑھائی تو لوگ بہت زیادہ بڑھ گئے،
پھر جب لوگ تیسری یا چوتھی رات کو اکٹھے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نہیں نکلے۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جو کچھ کیا وہ میں نے دیکھا، اور میں تمہارے پاس جانے کے لیے اس ڈر سے نہیں نکلا کہ کہیں یہ تمہارے اوپر فرض نہ کر دیا جائے، اور یہ سب رمضان میں ہوا۔ رواہ ابو داؤد۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ماہ رمضان کی خصوصیات میں سے ہر اس چیز میں سخاوت کرنا ہے جس میں سخاوت کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے علم، کام، کردار، مسکراہٹ، عفو و درگزر، صلہ رحمی، مال و جاہ وغیرہ۔ امام بخاری و مسلم رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی شہر رمضان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کرنے میں لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور وہ ماہ رمضان میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ ہر سال جبرائیل علیہ السلام آپ سے رمضان میں ملتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سناتے تھے۔ پس جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز و تند ہوا سے بھی زیادہ خیر میں سخاوت کیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عمل صالح کے عزم و ارادے کے ساتھ اس ماہ مبارک کا استقبال کرو اور اس میں اللہ کا تقرب حاصل کرو اور اللہ کی رحمت و فضل پر خوش رہو، اور یہ جان لو کہ تم اپنے ہر عمل کو خواہ وہ اچھا ہو یا برا اپنے سامنے پاؤ گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا۔ جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا، آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی جان سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ میرے بھائیوں، بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بات کرے گا، اللہ اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، پھر وہ دیکھے گا مگر اپنے سامنے کچھ نہیں دیکھے گا، پھر اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ اس کا استقبال کرے گا۔ پس تم میں سے جو کوئی آگ سے بچنا چاہے تو وہ آگ سے بچے، چاہے کھجور صدقہ کر کے ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کے مبارک مہینے سے ملائے اور ان تمام فضائل پر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دینی بھائیو، آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامانی نصیب فرما۔ یا اللہ اے دلوں کے پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و بندگی پر لگا۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کما حق ہو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم و سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم و سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام و مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما۔
دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما۔ یا اللہ تو ہمارے امام خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔